بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 69 اور 70 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جو شخص اللہ کا حکم مانے، رسول کا حکم مانے، سو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا؟ تو یہ تفسیر ہو گئی اس کی. نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اور اچھی ہے ان کی رفاقت، صحبت کے اعتبار سے، رفیق ہونے کے اعتبار سے، دوست ہونے کے اعتبار سے یہ بہتر ہیں، اچھی ہے ان کی رفاقت. یہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. کافی ہے جاننے والے ہونے کے اعتبار سے، کافی ہے جاننے والا. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. ان دونوں آیتوں کا پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ پیچھے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی گئی تھی، اور جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا گیا تو وہاں تنبیہ کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک حاکمانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم. جو عربی داں حضرات ہے وہ اس کی بندش کو جانتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی جو شدت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حاکمانہ فرمان ہے اس پر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بن کر کے وکالت فرما رہے ہیں کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو منصف نہ ٹھہرائے ان جھگڑوں میں جو ان میں اٹھے ہیں. تو یہ ساری باتیں بیان کی، اور اس کے بعد آخر میں یوں کہا گیا تھا مخاطبین سے، اذا لآتیناہم، اگر یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے
تو خصوصی طور پر اجر عظیم سے نوازے جائیں گے۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اطاعت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جو ہیں ان کے لیے عام وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں خاص اجر عظیم کا وعدہ تھا، یہاں عام وعدے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو جو لوگ بھی ان کاموں کو بجا لائیں گے تمام چیزوں پر عمل کریں گے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے پرہیز کریں گے، بچتے رہیں گے، تو ایسے لوگوں کے عمل کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پہلے درجے کے لوگوں میں رکھا جائے گا، کچھ لوگوں کو جو ذرا نیچے ہوں گے ان کو دوسرے درجے کے لوگوں میں رکھا جائے گا، کچھ لوگوں کو تیسرے درجے کے لوگوں میں رکھا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو چوتھے درجے میں رکھا جائے گا۔ پہلے درجے کے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو عمل کے اعتبار سے جو اونچے درجے پر ہوں گے ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مقامات عالیہ میں جگہ عنایت کی جائے گی۔ اس کے بعد صدیقین کا رتبہ ہے۔ انبیاء کی امت میں صدیقین سب سے اونچے رتبے کے ہیں، سب سے اعلیٰ رتبے کے ہیں، اور ان کو کمال باطنی حاصل ہوتا ہے، جن کو ہم عرف میں اولیاء اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اور صدیقین اس لیے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، خصوصاً صحابہ کرام میں، کہ جو پہلے مرحلے میں ایمان لے آئے بلا جھجک، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی مقاومت کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی شک اور شبہ کے، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صدیقین۔ تو عمل کے اعتبار سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو صدیقین یعنی دوسرے درجے کے لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا درجہ شہداء۔ شہداء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، اپنی جان بھی قربان کر دی، تو ان لوگوں کو یہ تیسرا درجہ ہے۔ عمل کے اعتبار سے جو لوگ مختلف ہوں گے، تیسرے درجے میں ہوں گے، ان کو شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور چوتھا صالحین کا، عام نیک مؤمنین کا درجہ ہوگا۔ بہرکیف یہ چار مقامات بڑے مقبول، بڑے معزز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے نوازے گئے ہیں، تو یہ چار رتبوں کے اندر لوگوں کو رکھا جائے گا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایک فکر کی بات ہے، جب میں سوچتا ہوں کہ آپ کو وفات آ جائے گی، مجھے موت آ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا کے اندر تو جب میں گھر پر ہوتا ہوں اور آپ کی یاد ستاتی ہے، میں بے تاب ہوتا ہوں، بے چین ہوتا ہوں، تو آپ کے دربار میں آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، مجھے صبر آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کو وفات آ جائے گی اور مجھے موت آ جائے گی، جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مقامات عالیہ میں ہوں گے، درجات عالیہ میں ہوں گے، اور رہی بات میری، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا یا نہیں،
اور اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ بہت نیچے ہوگا، تو وہاں آپ کو دیکھے بغیر، آپ کی زیارت کے بغیر، آپ کے درشن کے بغیر مجھے سکون اور قرار کیسے آ جائے گا، صبر کیسے آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی لوگوں کو کہ دیکھو، جو لوگ بھی محبت رکھیں گے ان لوگوں سے اور عمل کے اعتبار سے ترقی کرتے رہیں گے، تو اگرچہ درجات کا تفاضل ہوگا، درجات کا فرق ہوگا، درجہ بندی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان اور یہ چار معزز درجات والوں کے درمیان ملاقات اور مجالست کا سلسلہ رکھیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے سے مل سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کی زیارت کر سکیں گے۔ آپ نے یہ بشارت دی۔ اب وہ ملاقات کی اور زیارت کی اور مجالست کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے موطا امام مالک میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ ایک صورت یہ ہوگی کہ جنتی جس جگہ پر ہوں گے وہاں کھڑکیاں ہوگی، ان کھڑکیوں سے مقامات عالیہ، درجات عالیہ کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ ایک ملاقات کی صورت ہو گئی، یہ ایک زیارت کی صورت ہو گئی، یہ دیدار کی صورت ہو گئی، اور اس سے اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر لیں گے۔ تو ایک ملاقات کی صورت یہ ہوگی، جیسے کہ ہم زمین پر کھڑے کھڑے ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے عام جنتی اپنی کھڑکیوں سے وہ مقامات عالیہ کے لوگوں کو آرام سے دیکھ لیں گے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، یہ بھی حدیث میں آتی ہے، کہ مقامات عالیہ اور درجات عالیہ میں جو لوگ ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ لوگ نیچے آئیں گے عام جنتیوں سے ملنے کے لیے، جو ان سے محبت رکھتے تھے، جو ان سے تعلق رکھتے تھے، اور بیٹھیں گے، مجالست ہوگی، ملاقات ہوگی۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنتی، عام جنتی نیچے درجے میں ہیں، ان کو اجازت مل جائے کہ جاؤ اوپر مقامات عالیہ والوں کے پاس، درجات عالیہ والوں کے پاس، اور وہاں بیٹھو اور باتیں کرو۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف یہی وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت کی بشارت دی۔ مسلم شریف میں روایت آتی ہے، ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں، مسواک ہے، لوٹا ہے، وغیرہ لاتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے خوش ہو گئے اور فرمایا، سل، مانگو۔ ربیعہ ابن کعب نے فرمایا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں۔ بہت بڑی چیز مانگی، کیونکہ ان کے یہاں تو یہ بڑی چیزیں تھیں نا، ہمارے یہاں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو 56 کروڑ کی چوتھائی مانگ لیتے کہ چھپڑ پھاڑ کر دے دیں ہمیں، تو ہماری سات نسلوں تک، سات پشتوں تک کھاتی رہے، کمانے کی فکر ہی نہ ہو۔ بہرکیف ان لوگوں کے یہاں اسپریچولیٹی کی بڑی اہمیت تھی، روحانیت کی بڑی اہمیت تھی۔ یہاں اس دنیا کے بعد آنے والی جو دنیا ہے، یعنی آخرت، عالم آخرت، اس کی بڑی قدر تھی، جنت کی بڑی قدر تھی۔ چنانچہ مانگا کہ میں تو آپ کی مرافقت چاہتا ہوں جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غیر ذالک، کچھ اور مانگ لو۔ تو کہا کہ ہوا ذاک، یہی چاہیے، دوسرا کچھ نہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات عرض کرتا چلوں، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں جنت میں تجھے ہاتھ پکڑ کر کے داخل کر دوں گا۔ آج کل کے پیر جو بن جاتے ہیں، مرشد بن جاتے ہیں، اور جو معتقدین ہوتے ہیں، مریدین، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ پیر کا دامن تھام لیں گے اور پیر جنت میں لے جائیں گے کچھ عمل کیے بغیر۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ربیعہ ابن کعب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی بات نہیں، میں داخل کر دوں گا تمہیں جنت میں۔ آپ نے یہ فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو، یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن کنڈیشن رکھی، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم میری مدد کرو اپنی ذات پر کثرت سجود کے ذریعہ۔ یعنی عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تم نوافل کی کثرت کرو اور نوافل کی کثرت کے ذریعے سے تمہارے مقصد کے حصول میں میری مدد کرو، تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نماز کا پابند ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ساری باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری وفات اس حالت میں آ گئی تو تم میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، لیکن ایک کنڈیشن لگائے، شرط یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو۔ جیسے کہ لیلۃ النصف من شعبان کے موقع پر ایک حدیث سنائی گئی تھی کہ آقن لوالدیہ، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس رات میں کچھ منحوس لوگ، بدبخت لوگ ایسے ہیں، بدقسمت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں ہے عاقل لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ شریعت کا حسن تو دیکھیے آپ، اس کا جمال اور کمال تو دیکھیے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ پیارو تم مسجد کے کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ گے تبھی مجھ تک پہنچ سکو گے اور میرا وصال ہوگا، یا 4 مہینے چلے میں نکل جاؤ گے پوٹلے بستر لے کر تبھی میرا وصال ہوگا، یا خانقاہ میں بیٹھ جاؤ گے تبھی میرا وصال ہوگا۔ نہیں، طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوق کی سانسوں کی بقدر ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے کو ریسٹرکٹڈ مت کرو، محدود مت کرو، لمٹ مت کرو کہ بھائی چلے میں جاؤ گے تبھی جاؤ گے جنت میں اور اللہ تک پہنچو گے، عالم بنو گے تبھی اللہ تک پہنچو گے۔ نہیں، ایک تاجر اپنی تجارت میں صداقت اور امانت کو اختیار کرتا ہے اور صداقت اور امانت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو تجارت کے میدان میں رہ کر کے فرائض کا پابند ہونا چاہیے۔ تجارت کے میدان میں رہ کر کے اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی آیت کی وجہ سے آپ نے یہ بشارتیں دی۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، اس قرب کے حاصل کرنے کے لیے محبت شرط ہے۔ اس قرب کے حاصل کرنے کے لیے محبت شرط ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما تقول في رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ ایک صاحب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، علماء سے، صلحاء سے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، شاید اس محبت کی وجہ سے مجھے بھی صلاح اور تقوی مل جائے۔ تو پوچھا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے
ان کے مقامات تک پہنچ نہیں سکتا، کمزور ہے، سست ہے، شیطان اور نفس کے فریب میں آ گیا ہے، لیکن محبت ہے. تو آپ نے یوں فرمایا المرء مع من احب، مرد اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. معلوم ہوا کہ قربہ کی شرط کیا ہے؟ محبت. مائیت کی شرط کیا ہے؟ محبت ہے. ایک دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف میں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب آئے نبی کے دربار میں اور عرض کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک ما عادت لہا، ویلک ما عادت لہا، او باولے تو نے تیاری کیا ہے، تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ ویلک یہ محاورہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جیسے ہم اپنے وہ محاورے میں او مین واٹ یو اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں. تو کہا کہ وہ باولے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو کہا کہ ما عادت لہا، میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ اور رسول سے محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ ما رأیت المسلمین فرحوا بعد اسلامہم فرحہم بہا، میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کے فرحوا بشیء، کسی چیز سے اتنے زیادہ خوش ہوئے جتنے اس جملے سے خوش ہوئے. کون سے جملے سے؟ کہ انت مع من احببت. تو کہا کہ صحابہ کو اسلام کے بعد کسی بڑی چیز سے خوشی ہوئی ہو تو وہ یہ چیز ہے کہ جس میں نبی نے یہ مژدہ سنایا کہ تم محبت رکھو گے ان کے ساتھ ہوگے. آج ہماری محبت کس کے ساتھ ہے دیکھ لیں، ہمارے نوجوان کی محبت کس کے ساتھ ہے دیکھ لیں. ان کی نقل و پر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کے ڈریس پر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کے حلیے بشرے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کے طرز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وضاقتہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فٹ بالر سے محبت ہے، ان کی نقالی کی جا رہی ہے. کرکٹروں سے محبت ہے، ان کی نقالی کی جا رہی ہے. ایکٹروں سے محبت ہے، ایکٹریس سے محبت ہے، ان کی نقالی کی جا رہی ہے. کیا حشر ہوگا ہمارا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، سوچنے کا مقام ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ معیت، یہ قربت کسی رنگ اور نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائٹیریا بیان کر دیا ہے. اس معیار پر، اس کسوٹی پر جو بھی آ جائے گا، چاہے کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، وہ یہ مقامات حاصل کر لے گا. طبرانی نے معجم کبیر میں روایت نقل کی ہے، معارف القرآن میں روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حسین صورت والے، حسین رنگت والے، جمال کے اعتبار سے بھی ممتاز، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ممتاز، نبوت اور رسالت کے اونچے درجے پر آپ فائز ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس چیز کو مانتے ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر میں ایمان لے آؤں، اور آپ جو کرتے ہیں وہ میں کرنے لگوں، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے فرمایا کیوں نہیں، ضرور. اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کی بدصورتی حبشی ہونے کی وجہ سے جو ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بشارت دی کہ حبشی کل قیامت کے دن سفید اور حسین ہوں گے، ان کی رنگت بھی سفید ہو جائے گی اور حسین نظر آئیں گے. 1000 سال کی مسافت سے وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. کون؟ حبشی حضرات. اس کے بعد آپ نے یوں فرمایا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو اللہ کے ذمے اس کی فلاح اور نجات ہے. یعنی اللہ کے ذمے اس کی فلاح اور نجات، اللہ اس کو بامراد کریں گے، کامیاب کریں گے. اور پھر یوں فرمایا
کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کے اعمال نامے میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. آپ نے یہ فرمایا. وہاں مجلس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے یہ بات سن کر کے، یہ بشارت سن کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کے دربار میں حسنات کی ایسی سخاوت ہے تو ہم عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں اور ہم ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص حسنات اور اعمال اتنے سارے لے کر آئے گا کہ وہ حسنات اور اعمال اگر پہاڑ پر رکھ دیے جائے تو پہاڑ بھی اس کا تحمل نہ کر سکے، پہاڑ بھی اس کے نیچے دب جائے. اتنے سارے نیکیاں اور اعمال لے کر کے آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، جو نعمتیں ہیں، جب وہ انعامات، احسانات اور نعمتوں سے اس کا مقابلہ ہوگا اور موازنہ کیا جائے گا تو یہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نواز دے، وہ بات الگ ہے. اسی حبشی کے سلسلے میں سورہ دہر کی پہلی آیت نازل ہوئی جو سوال جواب ہو اس کے بعد، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حبشی نے حیرت زدہ ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی آنکھوں سے جن نعمتوں کا نظارہ کریں گے، جن نعمتوں کو دیکھیں گے، اگر میں ایمان لے آیا تو میں بھی ان نعمتوں کو دیکھوں گا اور میں بھی جنت میں ہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو وہ زار و قطار رونے لگے. حبشی اتنے روئے یہاں تک کہ اپنی جان دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی تجہیز اور تکفین کی. کتنے خوش قسمت. تو یہ مقامات عالیہ کی بات ہے. تو قرب یہ شرط ہے، محبت شرط ہے مائیت کے لیے، اور قرب کے لیے محبت شرط ہے، صحبت شرط ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مقامات عالیہ ہے، 4 درجات بیان کیے گئے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، مقام نبوت، مقام صدیقیت، مقام شہادت، مقام صالحیت. تو آیا ان کے آپس میں نسبت کیا ہے اور ان کے آپس میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ چاروں صفات کسی ایک کے اندر جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو یہاں علماء نے کلام کیا ہے. بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ لیس علی اللہ مستنکر ان یجمع العالم فی واحد. اللہ پر کوئی بعید نہیں ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا عالم کسی کے اندر جمع کر دے. ایک شخص کے اندر بہت ساری صفات جمع ہو جائے، کوئی بعید نہیں، اللہ قادر ہے اس بات پر. اور قرآن کریم سے اس کو لیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، لیکن انہ کان صدیقا نبی، صدیق بھی فرمایا. حضرت ادریس نبی ہے، لیکن فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبی، ان کو بھی صدیق فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لیکن وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. ان کے لیے بھی صالحین کا لفظ آیا. دیکھو، نبی اور صالحیت، نبوت اور صالحیت دونوں جمع ہو گئی. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آیا یبشرک بِیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تو یہاں بھی نبیا من الصالحین، نبوت کے ساتھ صلاحیت جمع ہو گئی. تو اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے کہ علماء کے اندر کچھ وہ ہوتے ہیں، یعنی علماء کی بہت ساری مختلف قسمیں ہیں. کوئی مفسر ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی فقیہ ہوتا ہے، کوئی متکلم ہوتا ہے، کوئی عام عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی قاری ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیک وقت یہ ساری صفات کسی ایک کے اندر جمع ہو جاتی ہے. عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، متکلم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ عرف کے اندر جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے اس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے اور اسی طرح وہ پہچانا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر یہاں دیکھا جائے تو ایک کے اندر بہت ساری باتیں جمع ہو سکتی ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم اس کو سمجھ لیں، ایک شخص پائلٹ ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر بھی ہے.
حالانکہ یہ چاروں ڈگری الگ الگ ہے، لیکن کسی ایک کے اندر یہ ساری جمع ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ پائلٹ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، تو اس طریقے سے ایک کے اندر بہت ساری صفات جمع ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ صدیقین کس کو کہا گیا ہے، انبیاء تو وہ تو مشہور اور معروف چیز ہے، صدیقین تو کہا کہ اجلہ صحابہ کو صدیقین کہا گیا ہے، اور شہداء کس کو کہا گیا ہے، تو کہا کہ شہداء احد، شہداء بدر، ان کو شہداء کہا گیا ہے، اور صالحین عام مومنین کو کہا گیا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کچھ علماء جیسے کہ صاحب تفسیر مظہری، صاحب روح المعانی، یہ حضرات یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 الگ الگ مختلف درجات بیان فرمائے ہیں، 4 قسمیں لوگوں کی بیان کی ہیں، اور 4 قسمیں بیان کر کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ یہ 4 درجوں میں سے کسی درجے سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنی جد و جہد، اپنا مجاہدہ، اپنی کوشش، اپنے کسب سے ان درجات کو حاصل کرو۔ ہاں، درجہ نبوت جو ہے اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں، اس میں جد و جہد کا کوئی دخل نہیں، کوئی کتنی ہی محنت کر لے، کوشش کر لے، لیکن وہ نبوت کے مقام کو پہنچ سکتا نہیں ہے، کیونکہ نبوت خالص استفائی مقام ہے، یعنی اللہ کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے، اللہ کی جانب سے چنا گیا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ برگزیدگی دیتا ہے، اللہ استفا کرتا ہے، اللہ انتخاب فرماتا ہے لوگوں میں سے، رسولوں کا بھی اور فرشتوں کا بھی۔ تو مقام نبوت وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، ہاں البتہ انبیاء کی میت اس کو حاصل ہو سکتی ہے، صحبت کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ تو مقام نبوت کو چھوڑ کر صدیقین، شہداء اور صالحین اس کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اور ان مقامات عالیہ تک پہنچنے کی کوشش کرے اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے۔ انبیاء کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے، کیونکہ قدرت الہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہے، نصرت ان کو حاصل ہے، مدد ان کو حاصل ہے، وہ مقصود کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ نجم کے اندر، افتمارونہ علی ما یری، کیا تم نبی پر شک کرتے ہو اس چیز میں جو اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں، تمہیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کوئی کسی چیز کو بہت قریب سے دیکھتا ہے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صدیقین کا درجہ آتا ہے، انبیاء سے ذرا نیچے۔ ان کی مثال ایسی جیسے کسی چیز کو دور سے دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ بھلا میں ایسے کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو، میں ایسے کی کیسے عبادت کر سکتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو۔ پھر حضرت علی نے سمجھایا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرکھا ہے۔ اور اسی کو کسی اردو شاعر نے کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی شان میں کسی نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ یہی اللہ کی پہچان ہے، دل میں تو آتا ہے لیکن ہماری فہم سے بہت ماورا ہے۔ تو حضرت علی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرفت اتنی حق ہوتی ہے جو مشاہدے کے درجے میں ہو جاتی ہے، دیکھنے کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے۔ یہ مقصود کو حاصل کرتے ہیں براہین اور دلائل کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے، حجتوں کے ذریعے سے۔ اور ان کی مثال ایسی جیسے آئینے میں کسی چیز کو قریب سے دیکھتا ہے، براہ راست نہیں دیکھتا اس چیز کو، آئینے میں ہے وہ چیز، اور وہ چیز آئینے میں جو چیز ہے اس کو قریب سے دیکھتا ہے۔ حضرت حارثہ نے کہا تھا نا کہ کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، لمبی حدیث اس کا یہ ٹکڑا ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ دلائل اور براہین کے ذریعے سے، کأنی کے اندر ایک بو آ رہی ہے، ایک اسمیل آ رہی ہے کہ بالکل آنکھ کے سامنے نہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آنکھ کے سامنے ہے۔ اور اسی کو حدیث جبرائیل میں یوں کہا جاتا ہے کیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ اکبر، تو اللہ کی عبادت کر ایسے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے لیکن ایسا تصور قائم کر کے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھی بو آ رہی ہے دیکھنے کی۔ تو دلائل اور براہین کے ذریعے سے وہ مقصود کو حاصل کرتے ہیں اور مقصود تک پہنچتے ہیں۔
اور چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ یہ ان کی مثال ہے ایسی جیسے کسی چیز کو آئینے میں دیکھتے ہیں لیکن دور سے دیکھتے ہیں، وہ مقصود تک پہنچے ہیں کیسے؟ اتباع کے ذریعے، تقلید کے ذریعے، دوسرے کی پیروی کرنے کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں، تو یہ صالحین کا مقام ہے۔ اور اس کی طرف حدیث جبرائیل میں اشارہ فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ تو ہو گیا شہداء کے لیے، فإن لم تكن تراہ فإنه يراک، فإنه يراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ لو۔ ہم جیسے کمزور لوگ ایسا تصور قائم نہیں ہو سکتا، تو کم از کم یہ تصور قائم کر لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مقامات ہیں، درجات ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ فضل اللہ کی جانب سے ہے، یعنی عام لوگوں کو، عام امتیوں کو، عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیین کے مقام پر پہنچاتے ہیں، صدیقین کے مقام پر پہنچاتے ہیں، شہداء کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تو کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اجر دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، تو وہ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن بیونڈ دیر اسٹیپ انہوں نے جو درجہ حاصل کیا ہے عمل کے ذریعے سے، جو محنت کی ہے، اس سے بڑھ کر ان کو آگے پہنچایا جا رہا ہے، تو یہ صرف اللہ کا فضل ہے، ورنہ اپنے عمل سے اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کافی ہے جاننے والے ہونے کے اعتبار سے، اللہ کافی ہے علم والے، مطلب یہ کہ اللہ جانتے ہیں کہ کس نے کتنا عمل کیا ہے اور اس کا اجر اس عمل کے اعتبار سے کتنا ہونا چاہیے، اور میں اس کو اس کے عمل سے آگے بڑھ کر اونچے درجات تک پہنچاتا ہوں، وہ بھی میرے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقامات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرماوے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرماوے، علماء اور صلحاء کی صحبت نصیب فرماوے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔